السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے کیوٹ سٹور، ننھی منی دکان، ایک ننھی سی دکان۔ ایک صاحب ایک کتاب میں لکھے ہیں، وہی کہانی میں آپ کو آج سنانے والا ہوں۔ ان کی اپنی زندگی میں، ان کے اپنی ذات میں جو پیش آیا ہے ذات کے ساتھ، وہ کہانی وہ لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی ہے اور خود بھی بچے کے ساتھ رو رہی ہے۔ میں آگے بڑھ کے پوچھا، بہن بچے کو کیوں مار رہی ہو؟ تم خود بھی رو رہی ہو نا، کیوں مارتی ہو پھر؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ اس بچے کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے، میں غریب بیوہ ہوں اور یہ یتیم بچہ ہے۔ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کپڑے دھو کر، برتن دھو کر میں کماتی ہوں۔ اب بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں، بچے کی پڑھائی کا خرچ بہت مشکل سے میں اٹھاتی ہوں، لیکن یہ نالائق بچہ اسکول کو روزانہ 1 گھنٹہ لیٹ جاتا ہے، روزانہ واپس گھر کو بھی دیر سے آتا ہے، جاتے ہوئے راستے میں شاید کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کپڑے بھی اس کے بہت خراب ہو جاتے ہیں، پڑھائی میں بھی دھیان نہیں دیتا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بچے کو اور اس کی ماں کو تھوڑا سا سمجھایا، نصیحت کیا، آگے بڑھ گیا۔ ایک دن صبح ترکاری لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے میں مارکیٹ گیا، تو دیکھتا ہوں کہ اچانک وہ بچہ جو امی کے پاس مار کھا رہا تھا، وہ وہاں پر منڈی میں ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ میں ایک جگہ چھپ کے کھڑے ہو کے دیکھنے لگا کہ دیکھیں گے کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس کی، کیا کرتا ہے یہ۔ میں دیکھا کہ لاری سے جب لوگ بڑے بڑے باکس ترکاری لے کر جاتے ہیں، سبزیاں لے کر جاتے ہیں، موٹے ترکاری لے کر جاتے ہیں، تو وہ باکس سے، وہ موٹے سے جو نیچے گر جاتا ہے نا، وہ اس کو لیے بغیر چلے جاتے ہیں، لوگ اگنور کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اٹھا کے اپنی تھیلی میں جمع کر رہا ہے۔ ادھر ادھر جو پڑے ہیں اچھے پھل، اچھی ترکاریاں، یہ سب جو اس کو ضرورت نہیں بول کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ سب اٹھا کے اپنی تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ جب بھر گئی تو وہ ایک جگہ لے جا کے چھوٹی سی دکان لگا لیا، مختلف ترکاری کو الگ الگ کر کے رکھ کے دکان لگا کے اب چیخنے لگا، سستے میں وہ بیچنے کے لیے چیخ رہا ہے۔ ایسا دکاندار لوگ بہت کم دیکھے ہوں گے کہ آنکھوں سے وہ ایک قسم کی کیفیت، کپڑے میلے، اللہ اکبر۔ اچانک کیا ہوا، جس دکان کے سامنے نیچے بیٹھا تھا، یعنی دکان کے باہر پلیٹ فارم میں جہاں پر بیٹھا تھا، وہ دکان والا آیا، زوردار ایک لات مارا بچے کو، پھر اس کے بعد اس کے وہ جو شیٹ بچھا کے وہ ترکاریاں رکھا تھا اس کو ایک جھٹکا دیا تو پورے کے پورے اڑ کر چلے گئے، ادھر ادھر سبزیاں چلے گئے، اور وہ بچہ، ننھی سی دکان اس کی غارت ہو گئی، اور وہ بچہ رو رہا ہے، چیخ کے رو رہا تھا۔ پھر اٹھا، آنسوں کو پوچھتے ہوئے پوری ترکاریاں جمع کر کے اپنے تھیلی میں ڈال لیا، ہٹ کے جا کے ذرا دور جا کے ایک دوسری دکان والے، اس کے دکان کے سامنے میں پلیٹ فارم میں مارکیٹ کے اندر ہی وہ پھر اپنی دکان سجا کے بیٹھ گیا۔ اللہ کا فضل کہ وہ دوسری دکان والا اچھا آدمی تھا، دیکھ کے بھی اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، خیر لگا کے کچھ کرنا رہے تو کر لیں دے بچہ بول کے چھوڑ دیا۔ اب چونکہ بہت سستے میں وہ بیچ رہا تھا، بہت جلدی آسانی سے لوگ لے لیے، اس کے پاس چیز ختم ہو گئی، وہ اٹھا، پیسے کو لیا، سیدھے ایک کپڑے کے بازار کو گیا، ایک کپڑے کی دکان، ایک جو کپڑے کی دکان ہے اس دکان میں جا کے وہ پیسے دیا اور اپنا اسکول کا بیگ وہاں رکھا تھا، اسکول کے بیگ اٹھایا، لگا لیا، سیدھا اسکول کو آ گیا۔ صاحب کہتے ہیں کہ میں پیچھے گیا، جا کے دیکھا کہ اسکول میں وہ اس کو مارا پڑتے ہیں، 1 گھنٹہ لیٹ آیا بول کے اسکول میں استاذ مار رہے ہیں، یتیم بچہ ہے، مت مارو بول کے میں بعد میں الگ سے ٹیچر کو بلا کے میں سمجھایا، مگر استاد سر پکڑ کر بول رہے ہیں، حضرت مجھے بھی مارنے دل نہیں کرتا، بالکل بھی دل نہیں کرتا، لیکن کتنا بولے تو بھی جان بوجھ کے یہ 1 گھنٹہ لیٹ چاہتا ہے یہ، اب یہ دیکھ کر دوسرے خراب نہیں ہو جانا نا، اس لیے میں مارتا ہوں، لیکن مجھے بھی مارنے دل نہیں کرتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں استاد کے پاس سے نمبر لے لیا، تمہارا فون نمبر ذرا دو بول کے میں لے لیا، گھر کو آ گیا۔ میں دوسرے دن کیا کیا، استاذ کو فون کر کے بلا لیا، کہ حضرت فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فوراً مارکیٹ میں آ جاؤ بول کے۔ اور اس کی امی کو میں جا کے بولا کہ اسکول ڈیلی تمہارا بچہ لیٹ جاتا ہے نا، اس کی وجہ میں آج تم کو بتا دیتا ہوں، آؤ۔ وہ ماں بھی بہت غصے میں آئی، آج ہے اسے 1 میں 2 دیکھ لینا ہے بول کے وہ غصے میں آئی۔ میں مارکیٹ میں تینوں بھی ہم لوگ الگ الگ کھڑے ہو گئے، چھپ کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے، دیکھو بچے کو پتہ نہیں چلنا ہمیں یہاں ہیں بول کے، استاذ کو ایک جگہ چھپا دیا، ماں کو ایک جگہ چھپا دیا، میں ایک جگہ چھپ کے کھڑے ہو گیا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ سے چھپ کر دیکھ رہے تھے، بچہ آیا، کل کی جو کہانی تھی نا وہ ساری کہانی ویسے چلی، ادھر ادھر سے سبزیاں چنا، تھیلی میں ڈالا، اور کہیں ادھر سے مار کھاتا ہے، ادھر گالیاں سنتا ہے، ادھر کوئی دھوکتا ہے، ادھر کوئی لات مارتا ہے، ساری چیزوں کو وہ بچہ مظلوم، سب چیزوں کو سہتے ہوئے
وہ جا کر بیٹھا، بیچا، اس کے بعد کپڑے کی دکان گیا، پیسے دیا، اپنے بیگ اسکول کے بیگ لگا لیا۔ میں ماں جہاں کھڑی تھی نا وہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے ماں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے۔ ارے میرا بچہ کھیلتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے میں سمجھتی تھی، لیکن اس بچے کے اندر گھر کو سنبھالنے کی کہ امی تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ کتنا اس کو احساس ہے کہ یہ بچہ یہ کام کرتا ہے اس عمر میں۔ اسکول گیا، میں بھی پیچھے پیچھے چلا، استاذ پہلے پہنچ گئے۔ بچہ جب آیا اس کے ہاتھ میں بیگ، بیگ کے اندر عورت لیڈیز جو پہنتے ہیں نا ایک سوٹ، ایک سیٹ ہے جس کو ہمیں گون شرعی جو بولتے ہیں ہم، ایک جوڑی کپڑے لیڈیز کے اس کے بیگ میں ہیں۔ اتنے دن سے وہ جو پیسے کما کے دکان والے کو دیتا تھا تو لیڈیز کا ایک کپڑے لینے کے بقدر پیسے اس نے گویا کما کے جمع کر دیا تھا، اس لیے دکان والے کے پاس سے وہ خرید لیا تھا، اب بیگ میں ہے۔ اسکول کو آیا، سیدھے آ کے اپنے بیگ کو ڈیسک کے اوپر رکھا اور اپنے ہاتھ کو پھیلا کے استاذ کے سامنے کھڑا ہو گیا، گویا اپنی پوزیشن میں وہ آ گیا کہ اب تو ماریں گے حضرت، مجھے مار کھانا ہے۔ لیکن تعجب کی بات کیا، استاذ کا دل تو بالکل موم کی طرح پگھل گیا تھا، موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ استاذ اپنی جگہ سے اٹھے، آئے، گھٹنے نیچے رکھ دیے، بچے کو پکڑ کر لپٹ لیے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، حتیٰ کہ دیکھنے والے بچے بھی اور خود میرے بھی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے، کنٹرول نہیں کر سکے ہم۔ پھر آگے بڑھ کے میں استاذ کو تسلی دے کے بہت زبردستی کر کے ان کو صبر دلا کے ان کو تسلی کرایا، جب جا کے وہ بیٹھے۔ خیر میں اور استاذ وہ بچے کے پاس پوچھے، بیٹا تو اس کے لیے مزدوری کرتا ہے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میری امی گھر گھر جا کے برتن مانجتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اس کے پاس ایک بھی کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں جس میں اس کے جسم کو کہیں بھی سوراخ نہ ہو، اس کے جسم کو چھپانے والا ایسا کپڑا کوئی بھی نہیں ہے، ہر کپڑے میں سوراخ، ہر کپڑے میں پھٹن، جس سے اس کا جسم دکھتا ہے، اندر کا گون کے اندر سے اس کا جسم دکھتا ہے۔ تو میری ماں کے لیے میں روزانہ کے لیے یہ کمایا ہوں، میں ان پیسوں سے میں کپڑے لے لیا ہوں میں۔ تو اب خوش ہو کے ہم نے تعریفیں کرنے کے بعد ہم نے اسے کہا کہ بیٹا اب تو آج تو جا کے امی کے پاس دے دو گے نا کپڑے، اب اس کے بعد دیکھو امی کو بھی وہ غلط فہمی نہیں ہوگی، امی بھی بہت خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں امی کو جا کے دینے والا نہیں ہوں میں، کیونکہ یہ تو میٹیریل ہے، اب اس کے بعد میں ٹیلر کے پاس لے جا کے دوں گا، دینے کے بعد ان کو روزانہ پیسے کما کے دوں گا، جب ان کے سلائی کی جو مزدوری پوری ہو جائے گی تب میں ان کے پاس سے سلے ہوئے وہ کپڑے لے جا کے امی کو دوں گا، جب تک میں امی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب استاذ بھی میں بھی یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے، پتہ نہیں اس معصوم کو اور کتنی بار منڈی جانا پڑے گا، اور کتنے لوگوں کے لات گھوسے دھکے کھانے پڑیں گے، اور ننھی دکان اور کتنے بار لگے گی، وہ بکھرے گی، کیا کیا ہوگی۔ بچوں آج ہمارے امی ابا ہر قسم کی دولت جتنا ان کے بس میں ہے وہ لٹاتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر کمپیئر نہ کرو، میرے ساتھی وہ اس کے پاس ان کے گھر میں کار ہے، میرے ساتھی ہیں جن کے ابا کے پاس فلاں کار ہے، جن کے ابا کی گاڑی ایسی ہے، ان کا اتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس کھلونے میں فلاں عمدہ چیزیں ہیں۔ نہیں بچوں، ہمارے امی ابا جتنا ان کے بس میں ہے نا پوری دنیا ہمارے لیے لٹا دیتے ہیں، پوری دنیا ان کے پاس جتنا ہے لٹا دیتے ہیں، ان کی بیماری، ان کی کمائی، سب چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے دوست کے ابا کی نوکری زیادہ ہوگی، ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، لیکن ہمارے ابا کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنے میں تو انہوں ہم کو بادشاہ جیسا، کنگ جیسا، پرنسس جیسا ہی رکھے ہیں۔ یہ سوچو، اپنے امی ابا کی قدر کرو، شکریہ ادا کرو، اور ان کے ساتھ اسی طرح سے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، ان کا خیال رکھو، کبھی بھی ان کا دل نہ توڑو کہ یہ مجھے وہ دینا، وہ لے کر دینا، مجھے وہاں لے کر ہی جانا، بلکہ زبردستی کر کے ان کا دل نہ دکھاؤ۔